السلام علیکم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد بزرگوں اور بھائیوں، دین اور مذہب کے اعتبار سے جو ذمہ داری ہم پر ہوتی ہے کسی بھی طرح کی، وہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ سوال جو ہے اس کا جواب ذہن میں اگر آدمی کے رہے تو دین پر چلنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ دین وہ کسی دوسرے کے لیے نہیں، ہر شخص کی اس کی اپنی ذات کے لیے دین ہے۔ دین کی ذمہ داری اس لیے نہیں کہ اللہ کا کوئی کام ہو جائے، اللہ کے نبی کا کوئی کام ہو جائے، دوسرے انسانوں کا بھلا ہو جائے۔ دین جو ہے اس مقصد کے لیے نہیں ہے۔ دین تو ہر آدمی کی اس کی ذاتی ضرورت ہے۔ جو عمل کرے گا وہ فائدہ اٹھائے گا، جو نہیں عمل کرے گا وہ خود نقصان اٹھائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگوں تمہاری نافرمانی کا نقصان تم کو ہوگا، مجھے نہیں ہوگا۔ اللہ کا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ کسی اور کا کیا نقصان کوئی کرتا ہے؟ اصل یہ ہے میرے دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ چیزیں پسند ہیں اور کچھ چیزیں ناپسند ہیں۔ تو دین اس بات کو بتانے کے لیے ہے کہ میری پسند کی چیز کر کے تم میرے پاس آؤ گے تو میری مرضی میں رہو گے، ناپسند کی چیز کر کے آؤ گے تو میری مرضی کے دائرے میں نہیں رہو گے، اور جب میری مرضی کے دائرے میں نہیں رہو گے تو مجھ سے دور رہو گے، اور دور ہونے کا مطلب نقصان اٹھانے کا ہے۔ آپ کو جو چیز پسند ہے وہ آپ سے لگی رہتی ہے، جو آپ سے پسند نہیں ہے آپ اس کو دور کر دیتے ہیں۔ آپ کے جسم پہ میل جم جاتا ہے آپ نکال کے پھینک دیتے ہیں، آپ کے بال بڑھ جاتے ہیں آپ کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، آپ کے ناخن بڑھ جاتے ہیں آپ کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، دانت میلے ہو جاتے ہیں آپ صاف کر دیتے ہیں، فضلہ جسم میں جمع ہو جاتا ہے پیشاب پخانے کی ضرورت میں آپ اس کو خارج کر دیتے ہیں۔ آپ کی پسند کی چیز نہیں ہے آپ کیوں لگا کے رکھیں گے اپنے ساتھ اس کو؟ جو آپ کی پسند کی چیز ہے وہ آپ دبا کے رکھیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ ثم الینا مرجعکم، یہ تو تمہارا نقصان جو ہے، تمہاری نافرمانی کا نقصان تم کو ہوگا۔ کیوں؟ کہ دنیا میں تو تم برتتے رہے سامان دنیا کو، لیکن آؤ گے میرے پاس، ثم الینا مرجعکم، پھر تو تم میرے پاس آؤ گے۔ جب تم میرے پاس آؤ گے تو جو میری مرضی کا ہوگا وہ فیور میں رہے گا، جو مرضی کا نہیں رہے گا وہ فیور میں نہیں رہے گا۔ تو مذہب کی ضرورت ذاتی ہے میرے دوست، دین کی ضرورت اپنی ذات کے لیے۔ دین کا کوئی کام ہو، چاہے وہ بندوں کے حقوق سے متعلق ہو جس کی بات چل رہی ہے، اور چاہے اللہ کے حقوق سے متعلق ہو، جو ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی وہ ہمارے نفع کے لیے ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو اپنی ضرورت سمجھ کے کرنا ہے، اگرچہ کہ دوسرے بندوں کا کام کرنا ہو تب بھی۔ آپ کوئی دین کے کام میں حصہ لے، ارے بھائی فلاں آدمی کا کام ہو جائے گا، نہیں فلاں کا کام نہیں ہو جائے گا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ اور مسجد بن جائے گی، کمیٹی والوں کا کام ہو جائے گا، کمیٹی والوں کو کیا ہوگا؟ آپ کا ہوگا۔ وہ دینی ادارہ بن جائے گا تو ان کا کام ہو جائے گا، بھائی ان کا کیا ہوگا؟ آپ کا ہوگا۔ وہ غریب کی شادی ہو جائے گی تو اس کا کام ہو جائے گا، اس کا تو کام ہوگا نہیں ہوگا، وہ بعد میں آپ کا پہلے ہوگا۔ وہ جب کوئی بندہ اللہ کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے۔ اللہ کے لیے جب مال دیتا ہے بندہ تو اس کو لینے والا پہلا ہاتھ اللہ کا ہوتا ہے۔ ثم یربی صدقۃ احدکم کما یربی احدکم فلوہ، پھر تمہارے ہاتھ سے لیے ہوئے مال کو اللہ پالتا ہے ایسا جیسے تم گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو۔ عرب گھوڑے کے بچوں سے بہت محبت کرتے تھے، پھر اس کو بڑا کر کے تم کو واپس کرے گا۔ تو اس لیے میرے دوستو مذہب کی ضرورت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، دین کی کہ میری اپنی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں جو باتیں عرض کی جا رہی تھی اس میں جو حقوق ہیں عام انسانوں کے ان کو بتایا جا رہا تھا۔
عام مسلمانوں کے. جو خاص ہوتے جائیں گے تو حقوق بھی بڑھتے جائیں گے، لیکن جو خاص نہیں ہے ان کا حال یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی ہم کو بہرحال ایسا رہنا ہے. اس میں سے ایک اسلام کی بنیادی تعلیم میں سے جو چیز ہے وہ ہے توقیر الکبیر. جو عمر میں بڑا ہے، رتبے میں بڑا ہے، علم میں بڑا ہے، وجاہت میں بڑا ہے، اس کا ایک خاص لحاظ ہے اسلام میں. قطع نظر اس سے کہ وہ کون ہے. کوئی ہے آپ جانتے نہ پہچانتے، لیکن ذی شیبہ ہے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، بوڑھا ہے، تجربے کار ہے، آپ کے مقابلے میں عمر زیادہ ہے. اس کی اپنی ایک رسپیکٹ ہے، اس کی اپنی ایک عزت ہے اسلام میں کہ میں اس کو ایک مقام دوں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی محض اس وجہ سے کہ ایک مسلمان بڑی عمر کا ہے اس کی عزت کرے گا، اللہ پاک اس عمر میں اس کی ضرور عزت کرائے گا. علماء نے فرمایا کہ اس میں دو بشارتیں ہیں. ایک بشارت تو یہ ہے کہ جو آدمی بڑوں کی عزت کرنے کا عادی ہوگا اس کی عمر بڑی ہوگی کہ وہ بھی جائے گا وہاں تک. اس سے پہلے مرے گا نہیں. یقینی نہیں ہوتے ایسے وعدے، لیکن اکثر ہی ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے برکت ہو جاتی. اور دوسرے کہ اس جگہ پہ جانے کے بعد اللہ پاک اس کی عزت کرائے گا. اور جو بڑوں کی بے عزتی کرتا ہے تو اس مقام پہ جانے کے بعد میں محض بڑی عمر والے کے ساتھ اس نے بدتمیزی کی، تو یہ جب بڑی عمر کا ہوگا تو کوئی بدتمیز کھڑا ہوگا اس کے لیے. کما تدین سودان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. مثل مشہور ہے. ایک بیٹا اپنے باپ پہ ناراض ہو گیا اور اس نے باپ کو مارنا شروع کر دیا اور اس کے سر کے بال پکڑ کے اس کو مارتے ہوئے کھینچ کے لے جا رہا تھا بازار میں. وہ جب ایک گلی کے کنارے پر آ گیا تو باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے چھوڑ دے، اس لیے کہ میں نے اپنے باپ کو یہیں تک مارا تھا. کما تدین سودان. تو اس لیے میرے دوستو، مسلمان کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ احترام الکبیر، توقیر الکبیر، کہ بڑی عمر والے کو خاص مقام دینا، عزت دینا، اس کا لحاظ رکھنا. اور شفقت علی الصغیر، چھوٹے پر شفقت کرنا. شفقت میں مہربانی اور بحی خواہی ہوتی ہے، یعنی اس کے ساتھ جذبات کی وجہ سے اس کی اپنی مرضی کا کام اس کے ساتھ نہیں کرنا کہ میری اس نے یہ کی، میرے ساتھ بدتمیزی کی، میرے ساتھ نہیں. بچے کی شفقت کے لیے کیا چیز مفید ہے؟ الشفقت علی الصغیر، چھوٹوں پر شفقت کرنا اور بڑوں کی تعظیم کرنا. اور وہ بڑوں کے درجات پھر الگ ہوتے ہیں. خالی عمر کا بڑا ہے، اس میں علم میں بڑا ہے، اس میں رشتے میں بڑا ہے، رشتے کا باپ ہے، رشتے کا دادا ہے. پھر اس کی نسبتیں جتنی بڑھتی چلی جائیں گی اس کا لحاظ بھی اتنا بڑھتا چلا جائے گا اسلام میں. اسی وجہ سے باپ کے حقوق ہیں، اسی وجہ سے استاد کے حقوق ہیں. یہ ایک بہت بنیادی تعلیم ہے. تعلیم تو سب جگہوں پر ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کے جو اقدار ہیں اسلام میں وہ بڑے نازک ہیں اور بہت زیادہ کھل کر اور دکھ کر وہ چیز آتی ہے کہ ان کی خدمت کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کو پلٹ کے جواب نہیں دینا، ان کو گھور کے نہیں دیکھنا، ان کے مزاج کے چڑچڑے پن کو برداشت کرنا، اس کا ری ایکشن نہیں کرنا. کسی بڑے آدمی کی جو مزاج کے بڑے ہو جانے کی وجہ سے جو کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اس کا ری ایکشن نہیں کرنا، اس میں داخل ہے وہ چیز. ری ایکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک صاحب، ایک حکیم صاحب کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب کے پاس، کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میرے گھٹنوں میں بہت درد ہو رہا ہے. تو کہنے لگے یہ آپ کی عمر کی وجہ سے ہے کہ عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے تو ظاہر ہے کہ گھٹنوں میں درد ہوگا. تو کہنے لگے حکیم صاحب میری کمر میں بھی بہت درد ہے. تو کہنے لگے کہ یہ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے ہی ہے. تو کہنے لگے جب میں سوتا ہوں تو کھانسی بہت آتی ہے، سینے میں بلغم بہت پیدا ہوتا رہتا ہے رات میں. کہنے لگے ہاں یہ آپ کی عمر کی وجہ سے ہے. یہ باتوں میں کہنے لگے پتہ نہیں آج کل کیا ہوا کہ زور سے سن رہا ہوں، اچھا سنائی نہیں دے رہا مجھے. تو کہنے لگے یہ عمر کی وجہ سے. تو بڑی میرے کو غصہ آ گیا کہ ہر چیز میں یہی بتا رہا مجھے کہ یہ میری عمر کی وجہ سے. تو ڈاکٹر کو انہوں نے ایک لگایا زور سے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، یہ بھی عمر کی وجہ سے ہی. عمر میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے. تو ماں کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ گھر میں عام طور پر یہ قصے پیش آتے ہیں. اب یہ یہاں کا جو ایک کلچر ہے اس میں یہ ہے کہ بھائی یہ ہڈک مت پالو اپنے ساتھ، بڈوں کے گھر میں جا کے چھوڑو ان کو، ہم سے یہ مصیبت نہیں جھیلی جاتی. یہ عجیب آدمی ہے، بات میں غصہ آتا ہے، اس کو بات میں غصہ آتا ہے. بھائی بات میں غصہ آتا ٹائم ہے جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کو بھی تو بات میں غصہ آتا تھا. وہ کیسے جھیلتے تھے، وہ کیسے برداشت کیا جاتا تھا. تو ایک حق یہ ہے، جیسے اور حقوق اس سے پہلے گنائے گئے میرے دوستوں، ایک حق یہ ہے کہ عمر میں جو بڑا ہے اور
وجاہت میں جو بڑا ہے اس کا خاص لحاظ کرنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرمایا کرتے تھے, اللہم لا یدرکنی زمان ولا یدرکو زمانا لا یتبع فیہ العلیم ولا یستحیا فیہ من الحلیم. یا اللہ میں ایسے زمانے کو نہ پاؤں, مجھے ایسا زمانہ نہ ملے. اور یہ بھی فرمایا کہ میری امتی وہ زمانے کو نہ پائیں کہ جس میں علم والے کی اتباع نہ کی جائے اور علم والے سے شرمایا نہ جائے, بے شرمی کی جائے اس کے ساتھ. ہر آدمی اپنی جگہ پر مجتہد بنے اور جو صاحب علم ہیں ان کی بات پہ ٹرسٹ نہ کیا جائے. اور یہ ہے کہ جو علم والے ہوتے ہیں, بڑے لوگ ہوتے ہیں, ان کا لحاظ اور مروت اور شرم نہ ہو. لا یتبع فیہ العلیم ولا یستحیا فیہ من الحلیم. ایک حق یہ ہے میرے دوستو, ان قدروں کو زندہ کر ماشاءاللہ کرتے ہیں ہم لوگ, دوسروں سے تو بہت نمایاں ہوتی ہے ہماری زندگی, مگر یہ ہے کہ کمی بھی ہو رہی ہے, کوتاہی بھی ہو رہی ہے, بڑی شکایتیں آتی ہیں, ماں باپ پریشان ہیں اور گھر کے جو بڑے خاندان والے ہیں وہ پریشان ہیں. سوسائٹی کے اندر بڑے لوگوں کے ساتھ بڑی بدتمیزی بعض وقت ہو جاتی ہے. نہیں, ہماری سوسائٹی اس کی اجازت نہیں دیتی. اسلام یہ نہیں کہتا ہے, یہ ہے کہ خاص لحاظ ہو, جب وہ آئے تو اس کے لیے بیٹھنے کو جگہ دے دیں, آپ اس کے ساتھ معاملہ ادب کا کریں, سلام کریں. نیا آدمی یہ صحیح ہے اپنی جگہ پر, عمر کا تو بڑا ہے. ایک چیز جو مسلمانوں کے حقوق میں سے ہے میرے دوست, وہ ہے ان کے لیے دعائے مغفرت کا اور ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام. تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے, جو مرحومین ہو چکے ہیں وہ بھی, جو زندہ ہیں وہ بھی, اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی ایسا کرتا ہے وہ بزرگ ہوئے بغیر نہیں مرتا. کہ جس کو پورے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کہ اللہ پورے مسلمانوں کا بھلا کر دے, پورے مسلمانوں کی مغفرت کر دے, پورے مسلمانوں پر رحم فرما دے, پورے مسلمانوں کی مصیبتوں کو دور فرما دے, پورے مسلمانوں کی اصلاح فرما دے, پورے مسلمانوں کے حالات بنا دے. جس آدمی کو روزانہ اس دعا کی عادت ہوتی ہے وہ عام طور پر اس کو اللہ پاک ولایت دیتے ہیں. اتنی بڑی بات ہے, آپ اندازہ لگائیے. تمام مسلمانوں کے ساتھ, اور جو گزر چکے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام اور ایصال ثواب کا اہتمام. جو آپ سے ہو سکتا ہے پڑھ کے واقعہ کریں. ایصال ثواب کی حقیقت کیا ہے کہ جو نفل اعمال ہیں ان نفل اعمال کے ثواب کو اس کو پہنچا دینا, اس کی روح کو پہنچنے کی دعا کرنا. اور اس کی اصل موجود ہے, یہ ہے اسلام میں, یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدوں میں سے ہے اور یہ بات ثابت شدہ ہے, مسلم ہے. حج کے موقع پر ایسا ہوا ہے اور دوسرے موقع پر ایسا ہوا ہے. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ میرے والدہ کا انتقال ہو گیا, اب میں اس کی طرف سے حج کر دوں. آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہوتا اور تم ادا کرتے تو ادا ہو جاتا, یعنی یہاں ادا ہو جاتا. فرمایا کہ اگر اس کی طرف سے حج کرو گے تو بھی ادا ہوگا. ایسی بہت سی حدیثیں ہیں اس ٹائپ کی, اس میں سے علماء پھر نکالتے ہیں کہ ایک آدمی نے حج کیا پھر دوسرے نے اس کو دوسرے کی روح دوسرے کو پہنچا دیا تو پہنچ جاتا ہے. اور یہ اللہ پاک کی مہربانی کی وجہ سے. اب یہ کہ ہر آدمی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے, دوسرے عمل کا تو ذمہ دار نہیں ہوتا, بعضوں کو استقلال ہوتا ہے. جو قرآن پاک میں یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے, دوسرے کے عمل کا نہیں. علماء نے فرمایا کہ اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ برائی کے اندر وہ اصول ہے, آپ برائی کو بخش نہیں سکتے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی دوسرا آدمی اس کے ساتھ میں سلوک کرتا ہے تو یہ اس کے ہی عمل کا ایک رزلٹ ہے. کیوں وہ کر رہا ہے اس کے ساتھ؟ اس لیے کہ اس نے دوسرے کے ساتھ ہمدردی کی ہے, تعلقات بنائے ہیں, نیک کام کیے ہیں, لوگوں میں نیک نام ہوا ہے. تو جیسے آدمی اپنا ثواب جاریہ چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کا ثواب ملتا ہے اس کو قبر میں, کیونکہ قبر ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے دونوں دروازے کھلے ہوتے ہیں عمل کے اعتبار سے, دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. آخرت کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہوتا ہے, اسی وجہ سے اگر نیک ہے تو جنت کا بستر بچ جاتا ہے, برا ہے تو جہنم کی آگ بچھا دی جاتی. اور دنیا کا بھی دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا رہتا ہے کہ اکاؤنٹ ٹوٹلی بند نہیں ہوتا. یہ تو خود کچھ نہیں کر سکتا, لیکن اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی آمدنی چل رہی ہے اعمال کے اعتبار سے, ثواب کے اعتبار سے. کوئی ایسا کام اس نے کیا ہے کہ جس کی آمدنی ہو رہی ہے تو برابر اس کے اکاؤنٹ میں آتا رہے گا. مسجد بنا کے آدمی مر گیا تو وہ تو اب ظاہر ہے کہ مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھے گا, لیکن جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ اس کی آمدنی کا بھی دروازہ کھلا ہوا ہے. کتنے سال کھلا رہے گا؟ وہ تو جب تک نماز ہوتی رہے گی کھلا رہے گا. ادارہ بنا دیا, کتاب چھپا دی, کسی کو عالم بنا دیا, کسی کو حافظ بنا دیا, دین کے پھیلنے اور دین کے زندہ ہونے کا لوگوں کی تربیت کو کوئی مرکز بنا دیا. اب اس نے ایک سلسلہ شروع کر دیا, مسافر خانہ بنا دیا, ریسٹ ایریا بنا دیا, کیونکہ اسے بھی بہت ثواب ہے. حدیث شریف میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے.
جو آج ویجٹیریا ہم کہتے ہیں، پہلے اس کو مسافر خانہ کہتے تھے، کیونکہ اس سے مسافروں کو بڑی سہولت ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کتنی سہولت ہوتی ہے، کیونکہ عام مسلمانوں کو اس سے فائدہ ہے، عام انسانوں کو اس سے فائدہ ہے، تو جس سے بھی فائدہ مخلوق کو ہوگا وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اس لیے ایصال ثواب کا اہتمام، یہ نفل عمل کو انجام دے کر اس کے ثواب کو پہنچنے کی دعا کرنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ایسے ریسٹرکشن نہیں ہے کہ جس میں آپ کو یعنی اس سے علماء سے پوچھنا پڑتا ہے اس کی تفصیلات کو. مثلا پڑھنے کی کوئی چیز ہے، آپ پڑھیں گے اور بخش دیں گے. کھانے پینے کی کوئی چیز ہے تو آپ مستحق کو غریب کو کھلا دیں گے جو ثواب کی چیز ہے. امیر کو آپ کھلائیں گے تو اس میں ثواب کی نیت کریں گے تو غلط ہے. امیر کو آپ کھلائیں گے، رشتے دار کو یا امیر کو، تو ثواب آپ کو ملے گا بغیر آپ کی نیت کے. اگر آپ نیت کریں گے تو وہ صدقہ ہوگا اور یہ غلط ہے. بہت باریک فرق ہوتے ہیں اعمال میں. ایک ہے کسی کو آپ ہدیہ دیں، ہدیہ دینے میں بھی تو ثواب ہے نا، لیکن ثواب کی نیت سے ہدیہ دیں گے تو اس کو ہدیہ نہیں بولتے، اس کو صدقہ بولتے ہیں. ہدیے میں ثواب کی نیت نہیں ہوتی، لیکن ہدیے کا ثواب ملتا ہے اپنی جگہ پر. ایسے بڑوں کو، مالداروں کو اور رشتے داروں کو کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے، مگر آپ نے ثواب کی نیت سے کھلا کر اس کے ثواب کو بخشنا چاہا تو وہ صدقہ بنے گا اور وہ امیر کا حق نہیں ہے، وہ غریب کا حق ہے. تو اگر کھلانے کا ایصال ثواب کرنا ہے تو غریب کو کھلا دو اور اس کے کھانے کے بعد دعا کرنا کہ اللہ اس کا ثواب پہنچا دیجیے. اب اگر کوئی آدمی نے ابھی کھلایا ہی نہیں ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا ثواب پہنچا دیجیے، بھائی اس کو کھانے دو پہلے تب تو ملے گا آپ کو ثواب، پہلے سے کہاں مل جائے گا. پڑھنے سے اس کا تعلق نہیں ہے. جو پڑھنے والا ایصال ثواب ہے اس کا کھانے پینے سے تعلق نہیں ہے. جو کھلانے پلانے والا ایصال ثواب ہے اس کا پڑھنے سے تعلق نہیں ہے. اور جو جوڑوں کو جوڑنا چاہتے ہیں وہ لوگ نہ سمجھ ہیں، انہوں نے غلطی کی ہوئی اس معاملے میں، ان کو سمجھ میں نہیں آئی پوری بات ہو، مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. اور علماء نے اسی لیے کہا کہ غلط فہمی جب آتی ہے تو اس پر وہ لوگ بریک ڈالتے ہیں کہ بھائی اس سے نظم خراب ہوگا دین کا، ایسا نہیں کرنا. ایسے کوئی دن کی قید نہیں ہوتی، اس میں کوئی سال کی قید نہیں ہوتی کہ بھائی مر کے 1 سال برابر ہوا آج کرو، 40 دن ہو گئے ایسا کرو، 10 دن ہے. شریعت کہتی ہے کہ کوئی دن مقرر نہیں ہے، آپ غریبوں کو کھلا دو ثواب بخش دو، کپڑے پہنا دو ثواب بخش دو، ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دو ثواب بخش دو، دینی اداروں میں دین کے کام میں حصہ لو ثواب بخش دو. تو پڑھنے کا بھی ہوتا ہے، یہ مال کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، جان کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے. نماز کا ثواب پہنچتا نہیں، روزے کا ثواب پہنچتا نہیں، نفل کا اس میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ نے اس کو منع کیا ہے، امام شافعی نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ کے بخشنا چاہے تو بخش سکتا ہے. غرض یہ ہے کہ ایصال ثواب کا بھی اہتمام ہو. جو آدمی ایصال ثواب کا اہتمام کرے گا تو ایسے وقت میں اس کی مدد میں ہوگا وہ جبکہ وہ آدمی کچھ نہیں کر سکتا اور یہ معلوم نہیں کہ جس کو بخشا گیا وہ کس کنڈیشن میں ہے. بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے آدمی کہ اپنے گمان میں تو بہت اچھی حالت میں ہوتا ہے لیکن وہاں کے احوال دوسرے ہوتے ہیں. وہ کسی ایک بات میں آدمی کی گنجی اٹکی ہوئی ہوتی ہے، پکڑا ہوا ہوتا ہے وہ کہ اس کا جواب دو تم پہلے، اس کا حساب کلیئر کرو تم، یہ قرض ادا کرو تم، وغیرہ وغیرہ. تو یہ بہت بڑی خدمت ہوتی ہے امت مسلمہ کی جب اس کے لیے اہتمام کیا جائے دعا اور ایصال ثواب کا اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے. اس لیے اس کو مسلمانوں کے حقوق میں رکھا گیا ہے. بس سنتیں پڑھ لو، انشاءاللہ بقیہ باتیں پھر